معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تربیتی نشست ہے، تو میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس میں نماز بالخصوص، اور نماز میں بھی آگے پھر نماز جنازہ اور فرضی نماز، اور اس کے بعد وضو اور غسل. باتیں تو کافی زیادہ ہیں، مسائل بھی ان میں کافی زیادہ ہیں، اور وقت چونکہ آپ جانتے ہیں مختصر ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے جو ہے نا میں شروع کرتا ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے وضو کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سارے الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا وضو ہی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے بڑے دھیان سے وضو، غسل، نماز اور آگے پھر جو مسائل ہیں یہ سننے ہیں. تو اس کے لیے مجھے چند ساتھیوں کی بھی ضرورت پڑے گی، تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بلاتا جاؤں گا. تو سب سے پہلے وضو کے لیے کوئی ایک ساتھی آ جائیں، ذرا باہر آ جائیں. جی، میں بھی آپ کو کر کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا، اور جو ساتھی آئیں گے ادھر اس کے بعد نماز کے لیے بھی ادھر. جی جزاک اللہ، شکریہ. جی، تو وضو میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا پڑھتے ہیں جی؟ یہ کوئی درس نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ ایک مطلب تربیتی نشست ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اتنا ہی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں جی؟ ہاتھ دھوتے ہیں. اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے درمیان اگر آپ انگلیاں کھول کے دیکھیں تو یہ جگہیں ہوتی ہیں نا، یہ خشک رہ جاتی ہیں. مطلب وہ جلدی سے ایسے ہاتھ دھو لیے، اور اگر آپ خود کبھی اپنے ہاتھ دیکھیں نا، ہاتھ دھونے کے بعد جلدی میں جو لوگ وضو کرتے ہیں تو ان کے یہاں سے جگہ خالی مطلب خشک رہ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے یہ چیزیں بتلائی ہیں، خاص طور پہ ایڑیوں کے بارے میں، کہ وہ خشک نہ رہ جائیں. تو سب سے پہلے کیا دھونا ہے جی؟ ہاتھ دھونے ہیں. کتنی دفعہ دھونے ہیں جی؟ اس میں بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ ٹوٹیاں اور اس طرح جو ہمارے یہاں پہ پانی وافر یہ نہیں تھا، صحرائی علاقہ تھا، دور دور سے لوگ چشموں سے پانی بھر کے لے کے آتے تھے یا کنووں سے. تو ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی اور تین دفعہ بھی. حدیث میں تینوں قسم کے الفاظ موجود ہیں، لہٰذا آپ موقع کی مناسبت سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اہلا و سہلا، مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. ہم شیخ الحدیث حضرت مولانا الیاس حصری صاحب حفظہ اللہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا، مرحبا. اچھا جی، تو جو جی اب کریں جی سارے پلیز. تو 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں. آپ ایک دفعہ بھی دھو لیں، پانی اگر تھوڑا ہے. بعض جگہوں پہ کئی ایسے علاقوں میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے آپ وہاں پہ 3 دفعہ ہی اپنے ہاتھ دھوئیں. تو ایک دفعہ بھی ہاتھ دھونا کافی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہیں جی اپنا یہ کلائیاں ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھے آدھے ہاتھ یا انگلیوں تک آپ صرف دھو لیں، یہ کلائیوں سمیت، یعنی یہ جو جوڑ ہے سمجھ لیں آپ، اس کے سمیت ہاتھ دھونے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں جی بھائی؟ بول تو دینا. کلی کرتے ہیں. اور کلی کرنے میں ایک، جب میں شروع میں جیسے وضو کیا کرتا تھا یا کیے جاتے تھے، تو جو پتہ چلتا کہ اپنی اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. تو کلی میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، جو احادیث صحیحہ سے اور مستند بخاری و مسلم کی احادیث سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب پانی لیں دائیں ہاتھ میں، تو اس میں آدھا پانی منہ میں ڈالیں اور وہی آدھا پانی جو باقی ہے وہ ناک میں ڈالیں. اب جن لوگوں کی یہ پریکٹس نہیں ہے یا جو اس طرح شروع سے نہیں کرتے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. اور جب میں نے شروع کیا اس وقت بھی ظاہر ہے، یعنی آدھا پانی منہ میں ڈالنا ہے اور بقیہ آدھا پانی ناک میں چڑھانا ہے. یہ زیادہ مستند جو روایات ہیں اس بارے میں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب جب میں نے شروع کیا تھا تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا، جب پانی آدھا لیتے تھے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، تو جب منہ میں ڈالا وہ سارا منہ میں چلا جاتا تھا، ناک کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا. تو یہ آپ کے لیے شروع میں ہوگا صحیح، لیکن چونکہ ہم نے یہ نشست اس لیے رکھی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہم کریں. تو اس لیے کوشش کریں. ویسے منہ میں الگ سے پانی اور ناک میں الگ سے پانی ڈالنا یہ بھی طریقہ کبیر کی ایک روایت میں حسن درجے کی روایت ہے آتا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالیں. پھر 3 دفعہ یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں. اور ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میں مبالغہ کرنا چاہیے. بعض بھائی صرف ناک کو پانی لگاتے ہیں. ناک کو پانی لگانا نہیں ہے بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے. چڑھانا ہے پانی اور یہ دائیں ہاتھ سے، اور جب پھر ناک جھاڑنا ہے، ناک صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر درمیان میں کوئی مسئلہ رہ جائے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. باقی علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، اصلاح بھی ہو جائے گی میری بھی آپ سب کی بھی. تو کلی کر لی ناک میں پانی، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. اور اس کے لیے آپ ہاتھوں میں پانی لیں اور 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح، آپ جانتے ہیں چہرے کی یہ حدود کیا ہیں. عام طور پہ یہ پیشانی اس میں شامل ہوتی ہے، یہ کانوں تک یہاں سے اور نیچے یہ حلق تک، وہ 3 دفعہ چہرہ دھوئیں. اور جن بھائیوں کی الحمدللہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، وہ داڑھی کا پھر خلال کریں گے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کے تو آپ الگ سے اپنی داڑھی کے اندر پانی ڈال کے تو انگلیوں سے اس کا خلال کر لیں. یعنی اس میں آپ پانی اس طرح چڑھا کے ایسے آپ ذرا دھیان کر لیں نا، تو اس میں پھر اس طرح کر کے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ پانی جہاں تک ممکن ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ ساری داڑھی بالکل گیلی ہی کر لی جائے، بس وہ اس طرح پانی آپ چڑھا کے اس طرح ہاتھ سے، تو اس کے بعد اس کا اس طرح انگلیوں سے خلال کر لیں تو یہ داڑھی کا خلال بھی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا دھونا ہے جی؟ بازو. پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دایاں. یہ وضو میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہم وضو میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے. یحب التیمن. آپ دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، کھانا کھانے میں، لباس پہننے میں، کنگھی کرنے میں، سرما ڈالنے میں، جو بھی کام آپ کرتے اچھے کام سے مراد جو طہارت کے جو نجاست والے کام ہیں یا بیت الخلاء میں جانا والا معاملہ وہ الگ چھوڑ کے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. تو دایاں بازو پہلے دھونا ہے، اس میں کوہنی بھی شامل ہے، کوہنی تک. اس کے بعد بایاں بازو دھونا ہے آپ نے، اس میں بھی کوہنی شامل ہے. اس میں کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا نا کئی لوگ ایسے ہاتھ میں پانی لے کے تو ایسے پانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بازو دھوتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے اس طرح شروع. اب ہمارے یہاں ٹوٹیاں تو ہم نیچے بازو کر لیتے ہیں. تو مثلا مقصد بازو دھونا ہے، وہ کیسے بھی آپ کر لیں. جب ظاہر ہے پانی آپ کے پاس کسی برتن میں پڑا ہوا ہے اور کوئی وضو کروانے والا بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ صورت بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال جو بھی طریقہ اختیار کریں، بازو پہلے دایاں پھر بایاں. اس کے بعد سر کا مسح کرنا، یہ ذرا اہم ہے، اس لیے یہاں پہ بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے میں ذرا اس کو آپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو سر کے مسح میں پانی چونکہ آپ کے ہاتھوں کو وافر پہلے لگا ہوتا ہے، وہ اگر لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، عام طور پہ لگا ہی ہوتا ہے. اگر نہیں بھی لگا تو آپ ہاتھ گیلے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے سر کے آگے سے اس دونوں ہاتھوں کو یہاں سے شروع کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو یہاں سے لے جا کے پیچھے گردن تک، یہ بالوں تک نہیں، اور نہ ہی یہ بھی نہیں ہے کہ چوتھائی سر کا مسح پورے سر کا ہے. جو حدیث صحیح البخاری میں آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہاتھ یہاں تک، یعنی گدی جسے کہتے ہیں نا گردن، یہ گردن کی بیک سائڈ جو ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یعنی یہاں پہ آپ کریں یہاں تک، یعنی یہاں تک ہاتھ لے کے جانے ہیں. بعض بھائی کیا کرتے ہیں، معذرت جی، کیا یہاں تک ہاتھ لے کے آتے ہیں، یہاں سے واپس لے جاتے ہیں. بعض یہاں پہ ہاتھ لے کے یہیں سے واپس، نہیں، یہاں تک ہاتھ لے کے آنے ہیں. اور اگر آپ صحیح طریقے سے ہاتھ لے کر آئیں گے نا تو گردن کے مسح کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے گردن کا مسح ثابت ہے. بعض بھائی پھر بعد میں ایسے کر، یعنی یہ دیکھ اس طرح کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی ہم نے کرنا ہے. یہی ہے وہ سورہ حشر کی جو آیت ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بتائیں اسے لے لو اور جسے منع کرے رک جائے. تو یہاں تک ہاتھ لے کر آنے آپ نے. اب جن بھائیوں کے بال بڑے ہیں یا جن کا کوئی ہیئر سٹائل خراب ہونے کا خطرہ ہے یا خواتین ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ بس یہاں پہ چھوڑ دیں گے بھی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 128 ہے کہ وہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہاں تک لے جا کے تو یہاں پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یہ مسح ہو گیا. عام حدیثوں میں لفظ ہے مسح راسہ، سر کا مسح کرتے تھے. تو جیسے آپ جرابوں کا مسح ہے یا اور چیزوں کا مسح ہے تو سر کا بھی مسح ہو گیا.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی سنت ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ لے جا کے دوبارہ ان کو پھر آپ آگے لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہاں پہ لے گئے تھے تو دوبارہ پھر واپس لے کے, اور یہ عام ہم لوگ کرتے ہیں, مشہور مسے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں سے ہاتھ لے جا کے پیچھے گردن تک اور دوبارہ پھر وہاں سے شروع سر پہ آپ لا کے چھوڑتے ہیں. اور سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث ہے, 110 نمبر حدیث ہے, اس میں پھر 3 دفعہ کا بھی ذکر ہے کہ اس میں بھی پھر مزید علماء کرام بیٹھے ہیں, وہ وضاحت بھی کر دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے اگر میں غلط ہوں تو اس میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دفعہ بھی ممکن ہے کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک دفعہ پیچھے لے گئے, ایک دوبارہ واپس لے آئے, 2 اور دوبارہ پھر پیچھے لے گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر آپ کے جو بال تھے نا, بالوں کا سٹائل تھا وہ مختلف رہا ہے. تو بعض اوقات آپ جب دوسری دفعہ بندہ آگے لے کے آتا ہے تو بال بکھر جاتے ہیں, تو بالوں کو سیدھا صحیح کرنے کے لیے دوبارہ پھر آپ اسے پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا اہم تھا, اس لیے میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا. تو یہ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر کانوں کا مسح ہے. یہ دونوں انگلیاں آپ جانتے ہیں کانوں میں اچھی طرح, اس میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ بس جلدی جلدی ایسے انگلیاں بس ہلا دیتے ہیں. بھئی اس کو اچھی طرح ان کانوں میں آپ ڈالیں, اس کے جو کانوں کے راستے ہیں سارے وہ یہاں سے آپ کریں. یہ ذرا ان کو آپ کر کے دکھائیں پلیز, ادھر ایسے, تاکہ ان کو آپ کا کان نظر آئے. کریں ذرا کانوں کا مسح کریں, نہیں اس ایسے منہ کرنا ہے ایسے, تاکہ ان کو یہ دیکھ لیں جی ذرا کانوں کے سارے جو راستے ہیں وہ یہاں سے آپ یہ جو ہے نا یہ لائنیں وغیرہ اس طرح کر کے, تو پھر جو دونوں انگوٹھے ہیں ان سے آپ کانوں کے پیچھے جو ہے یہ مسح کریں گے اس طرح کر کے. ٹھیک ہے جی, یہ کانوں کا مسح ہو گیا. یہ بھی ایک دفعہ ہی ہے, تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے سارا عام طور پہ عموماً. تو کانوں کا مسح ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں, پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں. پاؤں دھونے میں بھی احتیاط یہ کرنی چاہیے, اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے کہ جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں, عام طور پہ جو آپ سمجھ لیں کہ باہر والی سائڈیں ہیں نا, آپ کے پاؤں کی جو باہر والی سائڈیں ہیں, یعنی ادھر سے اس والی سائڈ, ادھر سے اس والی سائڈ, تو یہ جو ایڑی کی ہڈی ہے اس کے نیچے سے اکثر خشک رہ جاتی ہے جگہ. عام طور پہ آپ پاؤں نیچے بھی کریں نا اس کے نل وغیرہ کے یا ٹونٹی کے, تو پانی پڑتا ہے اور سیدھا نیچے چلا جاتا ہے. تو لہٰذا وہاں پہ اچھی طرح بائیں ہاتھ سے پاؤں کو آپ اچھی طرح دھوئیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے وہاں پہ, بلکہ جہنم کی آگ کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں کہ ویل للعقاب من النار, کہ جہنم کی آگ لگے ان ایڑیوں پر جو خشک رہ گئی ہیں. تو اس لیے پھر, اور جو انگلیاں ہیں پاؤں کے درمیان کی, وہاں سے آپ اچھی طرح چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کو خلال کریں تاکہ وہ بھی جہاں کوئی خشک نہ رہ جائے. اور اس کے بعد پھر وضو کی دعا پڑھنی ہے, یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. دعا پڑھنی ہے بس, اس کے لیے کوئی آسمان کی طرف انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کام وہی کرنا ہے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کئی لوگ پھر ایسے انگلی کرتے ہیں, پھر کوئی منہ اٹھا لیتے ہیں اس آسمان کی طرف. تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں بس یہی ہے کہ دعا پڑھنی ہے. وہ کلمہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی, بتائے گا کوئی بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. تو سمجھ آ گئی سب کو وضو کی؟ اس کے بارے میں کوئی سوال کسی کا ہو تو آپ پوچھ لیں جی. مطلقاً اس میں وہی آپ حدیث سامنے رکھیں, دائیں طرف. جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے پسند کرتے تھے, تو دائیں طرف سے پہلے, مطلب دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے, بائیں ہاتھ سے. بالکل, ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے, پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا ہے. اور اگر آپ نے واش روم جاتے ہیں تو قضائے حاجت کے لیے جو آپ استنجا جو کرتے ہیں تو وہاں بھی بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. یہ بائیں ہاتھ کے کام ہے, ناک جھاڑنا, پاؤں دھونا اور واش روم میں قضائے حاجت کے لیے جو استنجا وغیرہ کرتے ہیں. ہو گیا جی؟ جی جی ہاں, اس بارے میں بالکل میں نے بتایا نا, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ ایڑیوں کے بارے میں خاص ہے. وہ ویسے مطلقاً یہ لفظ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ایڑیوں کے بارے میں خاص, کیونکہ وہاں پہ ہو جاتا ہے یہ معاملہ عام طور پہ. تو لہٰذا یہ بچنا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے. وضو کی کوئی جو ہے نا جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے, اسے اچھی طرح آپ دھوئیں. اب تو میں بتا رہا ہوں یہ احکام اس زمانے میں آپ نے دیے تھے جب پانی کی بڑی قلت تھی, اس وقت بھی یہ تھا. آج کل تو پانی وافر ہے, آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا جی, وقت اب تھوڑے آگے چلیں پھر جی, ٹھیک ہے جی.